اچھا میں نے تو سچ کہا یہ عبداللہ نے یہ بولا اور یہ قسم کھا رہا ہے حضور نے بھی معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں ذرا صاحب وہ چھوٹا ہوا تو حضور نے کیا کیا وہ سے آپ نے پوچھیے گا. اچھا ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے ہیں, کچھ لوگ مان کر بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن اس ماننے بھی یہ ہے کہ عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل ہوتا ہی ہے. وہ بعض کا عقیدہ صحیح ہے عمل بھی نہیں کرتے اور ان کے عمل کو ضروری نہیں جانتے. یہ جو صورت ہے منافقون یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور ظاہر بھی ایمان لے آئے. سرکار کی آمد کے بعد پہلے مدینہ نے حضور کی خدمت میں مدینے کی سلطنت پیش کر دی. ایمان لا رہے ہیں وہ بھی دیکھ دیکھی کہ مجبوراً کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا تو انہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن اس دور میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں اور میں جو چاہتا ہوں استفادہ کروں اس میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ مجھ میں کہاں منافقت ہے. یہ تو شکر ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو قسمیں کھا کے کہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے. میں تو پھر گزشتہ سال پورا یہ گزرا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سچا کلمہ اور دل سے مان کر بھی اب جھوٹے ہیں عمل نہیں کرتے. یہ ہے لیکن منافق نہیں. اس صورت میں ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور زبان سے کہتے تھے کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. اور انہوں نے قسموں کو حال ٹھہرا دیا اور اللہ کی راہ سے روک کا بے شک وہ بہت ہی بڑا کام کرتے. بچوں زیادہ قسمیں کھانے بھی اچھی بات نہیں ہے اور یہ کام بہت مشہور ہے. قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. قسم کھانے والا جھوٹا نہیں ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. تو زیادہ قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا تو بہت ہی غلط ہے لیکن قسم کھانا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں. بہت مجبوری ہو جائے اور کوئی جان کی بات آئے کچھ ایمان کی بات آئے اور آپ سے گواہی دی جائے تو آپ سچائی کو چھپائے نہیں. لیکن اپنی ہر بات اور ہر سودے پہ قسمیں کھانا اور آج بھی معاملہ یہی ہے کہ جو قسم کھا کے اپنے عقیدے کی سچائی اور وہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی ہے اور وہ عقیدہ کہاں خراب ہو گیا ہے. لیکن اگر یہ ان کو معلوم نہیں ہے تو جب ان کو یہ معلوم ہے ایک فرق معلوم ہے کہ کچھ لوگ حضور کو اس طرح مانتے ہیں. اچھا پھر میں حضور میں مختصر یہ بتا دوں کہ ساری بات حضور کے ماننے پر ہے. منافقت تھی ان کی اگر صرف اللہ کو ماننے کی بات ہوتی نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ حضور کے کہتے تھے کہ قسم کھا کے کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ تو کا دل کا حال جانتا تھا. اور اسی طرح آج بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضور کے ماننے پر کوئی فرق کرے اور پھر قسمیں کھائے کہ نہیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہم تو حضور کو بہت مانتے ہیں حضور کو بہت مانتے ہیں. لیکن یہ فرق ان کو پتہ ہے کہ جو حضور کو ماننے والے ہیں جو حضور کی صفات اور حضور کا قدر کرتے ہیں تو جو بچے شروع سے سنتے رہیں گے نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو وہی بڑے ہو کر کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ دیکھیں نبی سے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن جب آپ یہ سنتے رہیں گے کہ جو نبی بھی ایمان لائے اور اس کی صحبت تو بہت بڑی چیز ہے زیادہ بڑی سے ایمان آنا ہی بہت بڑی چیز ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا. بہت فائدہ حضور کو ماننا ہی سب سے بڑا دفعہ
تو انسان وہی کماتا ہے جو وضو پر دل سے ایمان لاتا ہے. اعمال کی بات بعد میں ہے. تو یہ وہ منافق ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے. اور قسمیں کھا کے قسموں کو اپنی چادر بناتے ہیں, اپنی راستے میں پردہ بناتے ہیں. رسول کا جو یقین آ جائے کہ صحیح ہے, اس لیے زبان سے ایمان لائے, دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے. ویسا ہے تو سونے کا ساتھ نہیں, جب تو نے دیکھے اپنی جسم کچھ اچھے بھلے معلوم ہو, میں یقول تسمع بقولہ, اور جب تم ان کو دیکھو بہت اچھے لگے. اچھے لگنے سے اس سے ظاہر نہیں ہے یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو جب ان کو دیکھو تو وہ تمہیں ایمان میں تم سے زیادہ اچھے لگے. ان کا لباس, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا مذہبی لگے گا کہ آپ سمجھیں گے کیا بات ہے, ان سے زیادہ دیدار کوئی ہو نہیں سکتا. اور جب آپ ان سے بات کریں تو بات بھی بہت اچھی ہے. لیکن وہ منافق ہیں, وہ ایمان والے مومن نہیں ہیں. اللہ اکبر. کانوں مشہور مسلطہ یا سب جیسے عمر اللہ خاتم کون کی باتیں بھی تم کو بہت اچھی لگی. ہماری باتیں تو شاید بکھری بھی کر سکتی ہوں, لیکن بات تبدیل کرنے والے سے ان کی باتیں بڑی سے بڑی ملی ہوتی ہیں, بہت سمجھانے میں اچھی ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی باتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, بڑی سے بڑی ملی ہوئی ہیں. تم کو ان کا سننا بہت اچھا لگے گا. اللہ اکبر. وہ جب وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی, اتنی بڑی مضبوط بات کہہ رہے ہیں. اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ سمجھیں آپ نے بڑی مضبوط بات پکڑ لی. ایسی کڑی جو دیوار سے لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لیکن اچھا ہر اونچی بات کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ خیال رکھنا تو دشمن ہے تمہارے, وہ دشمن ہے, تم سے بچتے رہو. قاتلهم اللہ ان یفقون. اللہ نے ہمارے اللہ قبول کرے. یہ کلام کا لہجہ ہے. اللہ ہم نے ہمارے کہاں کون لے جا رہے ہیں, اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنا ظاہر بھی ٹھیک کیا ہوا ہے, باتیں بھی دین کی کرتے ہیں, اور ایسی طرح کہ آپ سمجھیں گے انہی کی بات جو ہے سب سے مضبوط ہے, مستحکم ہے. اللہ کو ہمارے کیسے کون لے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاهُمْ رُءُوسَهُمْ وَلَكِنْ يَسْتَكْبِرُونَ مُسْتَكْبِرُونَ. اگر ان سے کہا جائے آؤ حضور تمہاری سفارش کرے, حضور تمہاری لیے شفاعت کرے, تو ان کا منہ بگڑ جاتا ہے اور منہ پھیر دیتے ہیں. اللہ کی بات کرو, اللہ سے معافی مانگو, ٹھیک سنتے رہتے. پھر کہتے ہیں آؤ حضور پہ درود شریف پڑھو, مدنی شریف حاضر ہو جاؤ, حضور سے شفاعت کرو. اور زندگی میں متصل کی حیات ظاہری میں جب ان سے کہا جاتا آؤ حضور سے شفاعت طلب کرو, حضور سے معافی مانگو, حضور تمہارے استغفار کریں. اب جو شان نزول ہے وہ